امریکہ ایران کی ایک دوسرے کو دھمکیاں۔ دنیا کے سب سے خطرناک کھیل یعنی امریکہ ایران جنگ میں اس وقت ڈرامائی موڑ آ گیا جب سعودی عرب نے کھل کر ایران کے خلاف کسی بھی ملک کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جی ناظرین، جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر انتہا کو پہنچ رہی ہے، واشنگٹن میں ایک خفیہ فائل منظر عام پر آئی ہے جس میں 50 ایسے فوجی اہداف کی نشاندہی کی گئی ہے جو ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ تو دوسری جانب ایران نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو عرب ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈے نشانے پر ہوں گے۔ تو ایسے میں یہ بات امریکیوں کے لیے شوق کا باعث بن گئی ہے کہ سعودی عرب نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے ان اڈوں، ان اہداف اور ان اسرار سے بھرے لمحوں کی دنیا میں جہاں پر فیصلہ عالمی امن کے توازن کو ہلا سکتا ہے۔ یہ خفیہ فائل پیر کی صبح وائٹ ہاؤس حکام کے حوالے کی گئی۔ اس دستاویز میں ایران کے قلب تہران میں موجود قدس ریولوشنری گارڈز کا ہیڈ کوارٹر، یہ وہ جگہ ہے جہاں مظاہرین پر نظر رکھی جاتی ہے اور فوجی کارروائیوں کا مرکز ہے۔ اس کے ساتھ 4 اہم ذیلی مراکز بھی نشان زد ہیں۔ قدس قیادت کا مرکز شمال اور شمال مغرب تہران کی نگرانی، الفتح قیادت کا مرکز جنوب مغرب تہران، النصر قیادت کا مرکز شمال مشرقی تہران، القدر قیادت کا مرکز جنوب مشرق اور وسط تہران، یہ اور دیگر تمام 50 مراکز ایران کے فوجی اور سیکیورٹی آپریشنز کا اعصاب ہیں۔ امریکی منصوبہ ساز یہاں سے لے کر قطر کے ایئر بیس تک ہر زاویے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے فوری جواب میں واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی نشانے پر ہوں گے۔ ایرانی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ تہران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور دیگر امریکی اتحادی ممالک کو پیغام بھیج دیا ہے۔ یہ ایک واضح انتباہ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی مداخلت مخلق نتائج لے سکتی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ اور امریکیوں کے لیے حیرت اور پریشانی کا باعث بننے والا وہ اعلان بن گیا جب سعودی عرب حکومت نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو اپنی زمین اور فضا استعمال کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی ایسی کارروائی میں حصے دار نہیں بننا چاہتے جس سے خطے میں کشیدگی پیدا ہو اور عدم استحکام کا باعث بنے۔ ادھر حملے کی صورت میں قطر میں واقع العدید ایئر بیس سب سے پہلا ایرانی میزائلوں کا شکار ہوگا، جو امریکی سینٹرل کمانڈ کا فضائی ہیڈ کوارٹر ہے۔ مشرقی وسطی میں سب سے بڑا امریکی اڈا ہے۔ یہاں تقریباً 8000 امریکی فوجی تعینات ہیں اور برطانوی فوج بھی باری باری یہاں موجود رہتی ہے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، اردن، مصر اور عراق میں بھی امریکی فوجی موجود ہیں۔ عراق میں 2000 سے زائد اہلکار عین الاسد اور یونین 3 اڈوں پر تعینات ہیں۔ یہ تمام اڈے اور فوجی اہلکار ایک عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہیں جو خطے کی صورتحال پر ہر لمحہ قابو رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ بحیرہ احمر، خلیج عمان اور بحیرہ روم میں امریکی بحریہ موجود ہے۔ کچھ ہی روز میں 2 امریکی طیارہ بردار جنگی جہاز بھی اپنے مقامات سنبھال لیں گے، یعنی امریکی فوجی بڑی، بحری اور فضائی تینوں محاذوں پر تیار ہے اور اس کی موجودگی خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ امریکہ کی مشرقی وسطی میں موجود دہائیوں پر محیط ہے۔ سن 1945 میں سعودی عرب کے الزہران میں پہلا فضائی اڈا قائم ہوا۔ 9/11 کے بعد اس موجودگی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ آج امریکہ کے خطے میں تقریباً 40,000 فوجی تعینات ہیں جو نہ صرف ایران بلکہ روس اور چین کے اثر و رسوخ کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فوجی موجودگی تیل کی حفاظت، عالمی تجارتی راستوں کی نگرانی اور اسرائیل و دیگر اتحادی ممالک کی سلامتی کے لیے بھی ہے۔ ایران میں حالیہ احتجاجات میں انسانی حقوق کے گروپ کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 2400 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایران کی اسلامی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کو احتجاج جاری رکھنے کی ترغیب دی ہے، جس کے بعد ایران نے واضح کیا کہ وہ غیر ملکی مداخلت کے خلاف ہر لمحہ تیار ہے۔
ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अपने हम मंसूबों के साथ मुतअद्दिद टेलीफोन कॉल्स की और खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाया तो खित्ते के अमेरिकी अड्डे भी इसका शिकार होंगे। ये तनाव इसराइल के लिए भी अहम है, जहां वजीर आजम नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना को ईरान की मुमकिना निजाम तब्दीली और अमेरिकी मदाखलत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका की मशरिकी वस्ता में मौजूदगी सिर्फ तेल की वजह से नहीं, बल्कि आलमी सियासत, तजारती रास्ते और बढ़ती हुई रूस चीन की मौजूदगी को रोकने के लिए भी जरूरी है। ये खित्ता कई दहाइयों से सर्द जंग, आलमी ताकतों की कशमकश और इलाकाई तनाव का मरकज बना रहा है। अमेरिकी फौजी यहाँ अपनी बर्तरी बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं ताकि किसी भी लम्हे आलमी तवाजुन बिगड़ने ना पाए। अब सवाल ये है कि अमेरिका कब और कैसे ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ईरान किस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है। खत्ते में हर आंख, हर कान और हर फौजी इस लम्हे पर मरकूज है। एक गलत फैसला, एक छोटी सी चाल पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। दुनिया के सबसे खतरनाक खेल का नतीजा अभी मालूम नहीं, लेकिन ये बात यकीनी है, मशरिकी वस्ता की आग हर लम्हे बढ़ सकती है और हर कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हम इस लम्हे के शाहिद हैं और मुस्तकबिल के कुछ लम्हे अभी बाकी हैं, जो तारीख में सनसनीखेज फैसलों के तौर पर याद रखा जाएंगे।